اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ افق سن رائز سیریز جماعت پنجم کے مشقی سوالات، یہ مشقوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم سبق نمبر 4 سیر جنت نظیر کی، تو سبق نمبر 4 کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ امید ہے اس سے پہلے جو اسباق ہیں ان آپ نے وہ سیکھے ہوں گے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ نے ان سے نوٹس بھی بنائے ہوں گے۔ تو آج سبق نمبر 4 ہم شروع کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چینل سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو لازمی یہ چینل جو ہے آپ سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی، طلباء و طلبات کو بھی اس چیز پہ آمادہ کرے کہ وہ اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کرے بلکہ اس کا وقتاً فوقتاً اس کو دیکھے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کی۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ سبق نمبر 4 ہے سیر جنت نظیر کی۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ معانی کے بارے میں جو ہے نا وہ سیکھیں گے، الفاظ معانی جو ہے وہ سیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا باقی مشق جو ہے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ حسن، خوبصورتی، خوبصورتی، منظر، مناظر، مناظر، منظر کی جمع نظارے، انمول، بیش قیمت، نظیر، مثال، سیر سپاٹا، گھومنا پھرنا، دلکش، خوبصورت، دل لبھانے والا، میرے کرنے کے کام۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ کوہالہ سے ہوتے ہوئے سب پہنچے، ایبٹ آباد، منصہرہ، مظفر آباد، مرے۔ مظفر آباد صحیح جواب جو ہے وہ جیم، مظفر آباد۔ دریا جہلم اور دریا نیلم کے آپس میں ملنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پیر چھناسی، 2 میل، گڑی دوپٹہ، بمبر۔ تو صحیح جواب جو ہے وہ با ہے، 2 میل۔ وادی نیلم کا صدر مقام ہے کوئی راٹھا، کیرن، 8 مقام، اڑنکیل۔ تو 8 مقام جو ہے وہ صحیح جواب ہے جیم۔ کیرن میں رات کو قیام کیا گیا، ہوٹل میں، ریسٹ ہاؤس میں، سرائے میں، مہمان خانے میں۔ تو صحیح جواب جو ہے وہ با ہے، ریسٹ ہاؤس میں۔ کشمیر کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہوئے براستہ، ایبٹ آباد، مری، منصہرہ، میرپور۔ تو صحیح جواب جو ہے وہ با ہے، مری۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائے۔ آزاد کشمیر ایک صحت افزا مقام ہے، صحیح۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام بمبر ہے، غلط، مظفر آباد ہے۔ کشمیر کو جنت نظیر بھی کہتے ہیں، صحیح۔ بچوں نے وادی کاغان کی سیر کے دوران میں برف کا آدمی بنایا، غلط۔ اپر نیلم 8 مقام اور کیرن مختلف جگہوں کے نام ہیں، صحیح۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، بچوں نے ابو جان کو ان کا کون سا وعدہ یاد دلایا؟ جواب، بچوں نے ابا جان کو آزاد کشمیر کی سیر پر لے جانے کا وعدہ یاد دلایا۔ با، بچوں نے کن کن مقامات کی سیر کی؟ جواب، بچوں نے اسلام آباد سے مری کے راستے آزاد کشمیر تک کا سفر کیا، کوہالہ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد، وادی نیلم، کیرن، اپر نیلم کی سیر کی۔ جیم، وادی نیلم کے جنگلات میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں؟ جواب، وادی نیلم میں دیودار، اخروٹ، چنار، صنوبر، بنکوڑ اور چوڑ شاہبلوت کے درخت پائے جاتے ہیں۔ دال، وادی نیلم میں پائے جانے والے پھلوں کے نام بتائیں۔ جواب،
وادی نیلم میں پائے جانے والوں پھلوں کے نام بتائیں۔ جواب: وادی نیلم میں سیب، اخروٹ، ناشپاتی اور چیری کے پھل بکثرت ملتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو سیر کے لیے کہیں جانے کا موقع ملے تو آپ کس جگہ جانا پسند کریں گے؟ جواب: میں وادی کاغان، ناران اور جھیل سیف الملوک کی سیر کرنا پسند کروں گا، چونکہ یہ ایک عام جنرل سوال ہے تو اس طرح آپ کوئی اور کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہماری بھی لکھ سکتے ہیں اسلام آباد، کراچی، کچھ بھی جو ہے نا وہ آپ لکھ سکتے ہیں، یا جو شمال علاقہ جات میں سے آپ لکھ سکتے ہیں، یا ادھر جو ہے رزمک ہے، تو کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک جنرل سوال ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔ نیچے لکھا بھی ہوا ہے، طلباء اپنی پسند کے مطابق جواب دیں۔ تو بات سے بات نکلے۔ سوال نمبر 5، اکثر لوگ تفریحی مقامات پر جگہ جگہ کچرا پھینک دیتے ہیں۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ وطن کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے وطن کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچرا جگہ جگہ پھینکنا۔ جواب ہے اس کا: کچرا جگہ جگہ پھینکنا بہت ہی برا کام ہے۔ خاص طور پر تفریحی مقامات پر پھینکنا تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے، کیونکہ ایسے مقامات پر کچرا پھینکنا ان مقامات کی دلکشی کو خراب کر دیتا ہے۔ لوگ تفریحی مقامات پر اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور کچرے اور گندگی کی وجہ سے وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ تفریحی مقامات پر جگہ جگہ کچرا دان موجود ہوتے ہیں جو کہ عوام کی سہولت کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی کچرا کوڑے دان میں پھینکیں، اور اگر کوئی ہمارے سامنے کچرا کوڑے دان میں نہ ڈالے تو انہیں نرمی کے ساتھ اس بات کی تلقین کی جائے کہ کچرے کو اس کی اصلی جگہ پر پھینکے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو اتنا ہی کر لے کہ اپنے سامنے کا کچرا اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دے۔ صفائی کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات کی سب سے افضل ہستی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صاف ستھرے رہتے تھے اور صاف ستھرا رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ سوال نمبر 6، سبق سیر جنت نظیر کی میں سے اپنے پسندیدہ حصے کو اپنے کاپی میں لکھیں۔ تو یہ ایک جنرل سوال ہے، آپ جو نا وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی جو ہے وہ آپ سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ کرن سے اپر نیلم کا سفر بہت دلکش تھا۔ راستے میں بہتی ہوئی آبشاریں، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے اور گھنے درخت اس سفر کے لطف کو دوبالا کر دیتے تھے۔ راستے میں دیودار، اخروٹ، چنار اور صنوبر کے درخت عمدہ نظارہ پیش کرتے تھے، اور یہاں کے میٹھے اور تازہ پھلوں سیب، اخروٹ، ناشپاتی اور چیری کا کیا کہنا، ہر پھل کو دیکھ کر پانی منہ میں آ جاتا تھا۔ طلباء اپنے فہم کے مطابق اس سوال کا جواب دیں، اساتذہ طلباء کی مدد اور رہنمائی کریں۔ تو یہ جو ہے نا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک جنرل سوال ہے، آپ خود بھی اس جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ حادثہ، نکتہ، صفات، حکایت۔ شہزادے رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات، تو حکایت کی جمع حکایات، سبق آموز ہوتی ہیں۔ نمبر 2، سبق کے اہم نکات، نکتہ کی جمع نکات سنائیں۔ نمبر 3، بہت سے حادثات، حادثہ کی جمع حادثات ٹریفک کے اشاروں کی پابندی نہ کرنے سے رونما ہوتے ہیں۔ 4، کتاب کا صفحہ آرام سے پلٹو، تو صفحات جمع ہے، صفحہ اس کا واحد ہے۔
5 مہمان نوازی پاکستانیوں کی زیریں روایات ہے۔ روایت جو ہے وہ روایات لکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ، تو روایات کی جمع واحد روایت۔ تو جمع دو کی طرح کی ہوتی ہے، آپ صرف یہ سمجھ لیں آپ کی کلاس کے اسٹینڈرڈ کے جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ دو جمع جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک کو ہم جمع سالم کہتے ہیں اور ایک کو جمع مکسر۔ اگلے اسباق میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ جمع سالم کس کو کہتے ہیں اور جمع مکسر کس کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے حروف جر کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تک، اندر، میں، پر، سے، باہر۔ وادی نیلم آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، طوطا درخت پر بیٹھا ہے۔ نمبر 3، میں نے دیر تک آپ کا انتظار کیا۔ نمبر 4، آپ نے امی سے کیا کہا۔ نمبر 5، برتن الماری کے اندر رکھ دو۔ نمبر 6، دروازے کے باہر کون ہے؟ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 9، اشاروں کی مدد سے معمے میں سے شہروں کے نام تلاش کریں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ روشنیوں کا شہر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی، یہ دیکھ لیں، یہ آخر میں سے دوسری لائن میں کیا ہے؟ کراچی لکھا ہوا ہے۔ پلوں کی وادی کوئٹہ، تو اسی کے ساتھ اگر ہم دائیں کی طرف دیکھ لیں یعنی یا پھر دائیں طرف سے تیسری لائن جو ہے وہ کوئٹہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح پلوں کا شہر، تو پلوں کا شہر اگر ہم بائیں طرف سے دیکھ لیں تو بائیں طرف سے پہلی لائن میں پشاور جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور، تو شندور دائیں طرف سے اگر ہم دیکھ لیں تو پہلی لائن میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور بادشاہی مسجد مینار پاکستان لاہور، اسی کے ساتھ شندور جہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ دائیں طرف سے دوسری لائن جو ہے اس میں لاہور لکھا ہوا ہے۔ پڑھنا سیکھیں۔ سوال نمبر 10، دیا گیا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ طلباء دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اساتذہ ان کی اصلاح کریں۔ سوالات کی جواب۔ بستی میں رہنے والے کیا کام کرتے تھے؟ تو پیراگراف جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے، آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ بستی میں رہنے والے بھیڑ بکریاں چراتے ہیں۔ سوال بستی کس نام سے مشہور تھی؟ بستی شال کے نام سے مشہور تھی۔ سوال بستی کی آبادی بڑھی تو اس نے کس کی شکل اختیار کی؟ جواب بستی کی آبادی بڑھی تو اس نے باقاعدہ گاؤں کی شکل اختیار کی۔ سوال پیراگراف میں کن پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب پیراگراف میں 4 پہاڑوں مردار، زرغون، تکاتو اور چلتن کا ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 11، اپنی کسی پسندیدہ جگہ کے سفر کے بارے میں مختصر لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ یہ بھی آپ خود سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈنس کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو حل کیا ہوا ہے، آپ اس کو خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ نئی جگہوں کی سیر کرنا مجھے ہمیشہ سے ہی پسند ہے، لیکن درگئی ایک ایسی وادی ہے جو مجھے بے حد پسند ہے۔ میں وہاں 3 سال پہلے اپنے ماموں کے گھر گیا تھا اور تب سے میں ہر سال لازمی وہاں جاتا ہوں۔ درگئی ملکنڈ ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا مگر خوبصورتی سے بھرپور شہر ہے۔ یہاں پر ہریالی بھی ہے اور خدا کی بڑائی کو بیان کرتے پہاڑ بھی۔ درگئی میں ایک آبشار بھی بہتی ہے جو اس شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہاں پر پاکستان کا جبن ہائیڈرو پاور پلانٹ بھی بنا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں۔ میں جب بھی وہاں جاتا ہوں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ سوال نمبر 12 کی سرگرمی مکمل کرنے میں بچوں کی مدد اور رہنمائی کریں۔ جائزہ، تو جائزہ کی طرف آتے ہیں۔
چونکہ 4 اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں تو اس کے بعد جائزہ نمبر 1، دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے انہیں بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی۔ عورت نے بتایا کہ بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں۔ بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی بیت المال آئے اور کھانے پینے کا سامان لے کر واپس اس عورت کے گھر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنانے میں عورت کی مدد کی۔ بچے نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ اب نیچے آتے ہیں سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو گلیوں میں گشت کیوں کرتے تھے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کیا پوچھا اور اس نے کیا جواب دیا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی اور عورت نے جواب میں کہا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں۔ بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھایا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، عورت کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کا جواب سنتے ہی کھانے پینے کا سامان لے کر واپس اس عورت کے گھر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنانے میں اس عورت کی مدد کی۔ سوال نمبر 4، اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ جواب، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے اور حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے، اس لیے اسے عوام کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے اور ان مسائل کو اسے فوراً حل بھی کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، آپ پاکستان کے کس صوبے یا علاقے میں رہتے ہیں؟ اپنے صوبے یا علاقے کی 5 خاص باتیں لکھیں۔ جواب، میں پاکستان کے اہم شہر لاہور میں رہتا ہوں۔ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کیا ہیں بنوں میں رہتے ہیں تو یا پشاور میں آپ رہتے ہیں یا اسلام آباد میں، تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ جو ہے نا یہ آسان سوال ہے، عام جنرل سوال ہے۔ میں پاکستان کے اہم شہر لاہور میں رہتا ہوں۔ لاہور کو تاریخی عمارتوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ بھی ہے۔ اس شہر میں موجود مینار پاکستان کی عمارت ہمیں پاکستان بننے کی جدوجہد کی کہانی سناتی نظر آتی ہے۔ اس شہر میں ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار بھی ہے۔ اس شہر کے لوگ بہت مہمان نواز اور ملنسار ہیں۔ اسی سوال کے مطابق جو ہے نا وہ نیچے لکھا ہوا ہے، طلباء اپنے فہم کے مطابق اس سوال کا جواب لکھیں۔ طلباء اپنی طرف سے جو ہے نا وہ سوال کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 3، دیے گئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ طلباء دیے گئے اشعار تلفظ لے تو اس جو ہے نا اشعار جو ہے نا وہ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ قواعد۔ سوال نمبر 4، جملے پڑھیں اور مناسب جگہ پر خاتمہ، سکتہ اور وقفہ کی علامت لگائیں۔ دن بہت گزر گئے، بارش نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ توحید، کامہ، یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں وقفہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اور حج دین اسلام کے ارکان ہیں۔ ابو جان میرے لیے نیا رومال، گھڑی، قلم اور بستہ لائے۔ لڑکا ذہین ہے، ضرور اول آئے گا۔
ہم نے مسجد محبت خان، شاہی قلعہ، قلعہ بلتت اور ہرن مینار کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھی۔ سوال نمبر 5، دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم النکرہ الگ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم اسم معرفہ لکھ لیں گے، جیسے کہ کیا سرسد احمد خان ہے، انجیل، چین، باغ جینا۔ اس کے بعد اسم نکرہ کتاب، گاؤں، بلب، آدمی۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے افعال سے فاعل بنائیں، یعنی اسم فاعل جس کو ہم کہتے ہیں۔ کھیلتا، کھیلنے والا، کھلاڑی۔ پڑھتا، پڑھنے والا، پڑھاکو یا قاری۔ خریدتا، خریدنے والا، خریدار۔ لکھنا۔ سوال نمبر 7، ہمارا وطن ہماری پہچان ہے کے موضوع پر 10 جملے لکھیں۔ ہمارا وطن ہماری پہچان۔ پاکستان خدا کی ایک بہترین نعمت ہے جو اس نے ہمیں 1947 میں عطا کی۔ برصغیر کے مسلمان اپنی شناخت، رسم و رواج اور طور طریقوں میں ہندوؤں اور انگریزوں سے الگ تھے۔ ایک عرصے سے ان کی شناخت برصغیر میں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ قائد اعظم علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور کئی مسلمان رہنماؤں نے علیحدہ ریاست کی تکمیل کو لازمی جانا تاکہ برصغیر کے مسلمانوں کی شناخت قائم رہے اور وہ ایک الگ قوم کے طور پر پہچانے جائیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ ہماری یہاں ایک شناخت ہے۔ ہم اس آزاد ملک میں اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم اس کے فلک بوس پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس کے گھنے جنگلوں کے نظارے کرتے ہیں۔ ہم اس کے وسیع و عریض سبزہ زاروں میں سیر و تفریح کرتے ہیں۔ ہم اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ 4 موسموں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ہم کسی بیرونی ملک میں قیام پذیر ہوں تو ہمیں پاکستانی جانا جاتا ہے، سندھی یا بلوچی، پٹھان یا پنجابی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں تاکہ اس کا نام پوری دنیا میں روشن ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن، ہماری پہچان کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ سوال نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام لکھیں اور ان کی ضرورت و اہمیت سے متعلق 10 جملے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم اگر 4 سو دیکھیں تو ہم بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ کی بے پناہ رحمت سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شعور کی نعمت سے نوازا ہے جو اس کو اشرف المخلوقات ہونے کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ عقل و فہم کی دولت انسان کو نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی زندگی میں بھی ان کے مقامات تک لے جاتی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا کی ہوئی نعمت صحت ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، یہ مقولہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، کیونکہ اس کے بغیر اپنی روزمرہ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اللہ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک اور نعمت ہے ہمارا وطن پاکستان، جہاں ہم آزادی کا سانس لے سکتے ہیں۔
انسان کے حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھونے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے۔ عرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا جماعت پنجم سبق نمبر 4 سیر جنت نظیر کی آفاق سن سیریز۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔